اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان ہم سب کو نصیب فرمایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس مہینے میں اپنے پسندیدہ ترین اعمال انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اس مہینے میں اس کی اطاعت کرنے کی عادت اور اس کی نافرمانیوں سے چھٹکارا پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی جس طرح اس نے خود رہنمائی فرمائی ہے اور اس کے معصوم نمائندوں نے رہنمائی فرمائی ہے، اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اور اس کتاب سے ہدایت لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جس طرح گزشتہ 2 سال اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس دفعہ پھر خداوند عالم کے فضل و کرم سے ہر روز نماز فجر کے بعد جب ایک جز کی تلاوت کر لی جائے گی تو اس جز کے اندر سے بعض منتخب شدہ آیات وقت کی محدودیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش ہم کریں گے۔ تو پہلی آیت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے، یعنی بیت المقدس، وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے یعنی جس کی طرف تم پہلے رخ کر رہے تھے، اسے قرار نہیں دیا تھا مگر اس لیے تاکہ ہم جانیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پیروں پھر جاتا ہے۔ یعنی ہم امتحان لینا چاہتے تھے کہ جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا جائے گا تو کون بات مانے گا اور کون اس بات پر اعتراض لگا کر کہ یہ کیسا دین ہے واپس پلٹ جائے گا۔ اور یقیناً یہ بات بڑی سخت تھی سوائے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت کر دی تھی، یعنی جو واقعاً ہدایت یافتہ تھے تو وہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بات پر اعتماد کرنے والے تھے، تو ان کو اللہ کا کوئی بھی حکم ماننے میں مشکل پیش نہیں آتی، لیکن جو صحیح ہدایت یافتہ نہیں ہوتے تو وہ پھر ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی اعتراض لے کر سامنے آتے۔ اور اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بڑا نرمی کرنے والا، لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا اور خصوصی رحمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اس آیت میں توجہ فرمائیے، ایک نقطہ، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ کی نگاہ میں کیسی ہے، کیسی ہونی چاہیے، اور جب ہم پر یہ واضح ہو جائے گا تو پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہیں کیسے، یعنی خدا کیا دیکھنا چاہتا ہے ہمیں، اور ہم آج آیا ویسے ہیں یا ویسے نہیں۔ تو آیت میں کیا فرمایا گیا؟
آیت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کے نبی کی امت والے باقی دنیا کے لیے آئیڈیل ہوں، یعنی باقی دنیا کے لوگ ان کو دیکھیں، ان کی زندگیاں ایسی ہوں، ان کی صفات ایسی ہوں، ان کے کام ایسے ہوں کہ باقی لوگ ان کو دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ جیسے آج ہم انگریزوں کو دیکھ کے اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہم نے یہ عہدہ ادھر منتقل کر دیا، کپڑے ان کو دیکھ کے پہنتے ہیں، زندگی کا سٹائل جو ہے ان کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ جیسے اللہ نے ان سے کہا تھا کہ میں مثلا سن 2000 کے بعد یا اس کے بعد ان کو امت وسط قرار دے رہا ہوں تاکہ مسلمان ان کو فالو کریں۔ آپ اس پہ غور فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ قبلہ کی تبدیلی تھی، اور جب قبلہ تبدیل ہوا تو بہت سارے اعتراضات شروع ہوئے، تو اللہ نے کہا یہ اعتراضات فضول ہیں۔ اگر کوئی یہودی اعتراض کرتا ہے، اگر کوئی مسیحی پچھلے نبیوں کی امت کا کوئی شخص اعتراض کرتا ہے تو یہ اعتراض ویلڈ نہیں ہے، اس لیے کہ اب جو امت معیار ہے وہ تم ہو، تم اللہ کے آخری نبی کو فالو کرنے والے ہو، جو اللہ تمہیں حکم دے گا وہی ویلڈ حکم ہے۔ پچھلے کہیں کہ یہ تو پہلے نہیں تھا، ان کی بات کوئی قابل اعتنا نہیں ہوگی۔ تو قبلہ کی تبدیلی کے ضمن میں یہ اوورآل فارمولہ بتا دیا کہ ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا۔ وسط کا مطلب کیا ہے؟ جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ بہت آگے بڑھ جائیں نہ پیچھے رہ جائیں، نہ ضرورت سے زیادہ تیزیاں دکھائیں اور نہ ضرورت سے زیادہ سستیاں دکھائیں، درمیان میں چلیں، معتدل ہو، آئیڈیل ہو، لوگ ان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کریں۔ تو ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تو ہر زمانے میں اللہ کے نبی کی امتی روز قیامت کیا ہوگا؟ خداوند عالم مثلا آج کے زمانے کے لوگوں کو حاضر کرے گا اور کہے گا ہاں بھائی کنہوں نے اس زمانے میں میرے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور پھر دوسروں سے پوچھے گا تم نے کیا رسپانس دی، تو یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے دعوت دی تھی، ہم تو بلا رہے تھے، ہم تو مثلا قرآن کی طرف دعوت دیتے تھے، ہم محمد و آل محمد کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن لوگ اچھا رسپانس دیتے تھے یا اچھا رسپانس نہیں دیتے تھے، یہ گواہ بنے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ان سب پر اللہ کے رسول گواہی دیں گے۔ اللہ کے رسول کیا گواہی دیں گے؟ آگے انشاءاللہ جب سورہ مائدہ میں ہم جائیں گے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ کی گواہی کا انداز اللہ نے مثال کے طور پر بیان فرمایا، اور وہ گواہی کیا ہوگی؟ رسول کی گواہی کیا ہوگی؟ کہ اگر نبی کی امت نے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد انحراف کیے، نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، دین میں اضافہ کر لیے اور نظریات بنا لیے، تو اللہ کا نبی گواہی دے گا کہ میں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا، یہ انہوں نے بعد میں خود بقول لوگوں کے غریبوں نے خود محنت کی ہے، میں ان کو یہ باتیں بتا کر نہیں آیا، انہوں نے خود اضافے کر لیے، یہ خود اس انحراف کا شکار ہوئے، میں نے تو یہ باتیں کی تھی۔ اور اس کے بعد یہ عرض کر دوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات میں یہ مطلب بیان کیا گیا کہ ان گواہوں میں سر فہرست اہل بیت اطہار ہوں گے، اور ان کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی آیت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 ہے۔ اس کے ترجمے پر پہلے توجہ فرمائیں۔ اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے۔ جہت کیا کہ کس کو کہتے ہیں؟ جدھر انسان منہ کرتا ہے، جدھر رخ کرتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، بات اصل میں ہو رہی ہے قبلے کا رخ بدلنے کی، یعنی پہلے تم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، اب اللہ نے کہا، پیچھے آیت گزر گئی،
فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی جانب پھیر لیجئے۔ پہلے بیت المقدس تھا، اب رخ کدھر کرنا ہے؟ مسجد الحرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ تو یہ تو ظاہری چہرہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اصل میں رخ کرنے سے کیا برا، اصل میں تمہارا رخ کہاں ہونا چاہیے، یعنی تمہاری زندگی کا رخ کدھر ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے نا بندہ منہ قبلے کی طرف کر لے، لیکن اگر اس کی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے تو پتہ چلے قبلے کو پشت کی ہوئی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ کہیں دیکھ لیتے نا قرآن مجید پڑھا ہوا ہے تو منہ ادھر کر لیتے، کہتے پشت نہ ہو جائے، لیکن جب اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو پشت ہی رکھتے ہیں قرآن کی طرف، کبھی منہ اس کی طرف منہ نہیں کرتے۔ تو بالکل یہی بات اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، توجہ کیجئے۔ وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ایک جہت ہے جس طرف وہ منہ کرتا ہے، جس طرف وہ رخ پھیرتا ہے۔ تو تمہارا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تمہاری زندگی کا رخ ادھر ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تم کیا کرو؟ تمہاری زندگی کو دیکھے تو اس میں کیا جھلک نظر آئے؟ نیکیوں میں، اللہ کی اطاعت میں سبقت لے جاؤ ایک دوسرے پر۔ اب نیکی میں سبقت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ منہ قبلے کی طرف ہو، نیکی کر رہا ہو، ظاہری منہ، باطن کا منہ اس طرف ہو جائے جس طرف اللہ چاہتا ہے، پوری زندگی کا رخ وہ ہو جائے جس طرف خدا بند عالم چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر ایک کا منہ کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے، کوئی اپنی خواہش پرستی میں لگا ہوا ہے، دنیا جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اس اتنا دنیا کی طرف رخ کیا ہے کہ اللہ کو پشت ہو گئی ہے، اللہ کے احکام حرام و حلال بھول چکا ہے۔ ہر ایک کا منہ کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے، تمہارا منہ کہاں لگنا چاہیے؟ نیکیوں میں سبقت کرنا، اللہ کی اطاعت میں سبقت کی طرف۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں، پس تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، یہ تمہارا رخ ہونا چاہیے۔ پھر اس کا ایک نتیجہ بیان کیا، اور جس دن یہ بات ہم میں آ گئی اس دن یہ نتیجہ بھی آ جائے گا، اور جب تک یہ بات نہیں آتی یہ نتیجہ بھی کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر دے گا۔ نیکیوں میں سبقت لے جانا اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تمہارے درمیان تفرقہ، گروپ بندیاں، خرابیاں یہ ختم ہو جائیں گی، اللہ تمہیں اکٹھا کر دے گا، تم جہاں بھی ہوگے ایک امت بن جاؤ گے، ایک طاقت بن جاؤ گے۔ کیسے کرے گا اللہ؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ تم کرو، باقی جو اس نے کرنا ہے وہ اپنے کام پر اچھی طرح قدرت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ کیا مطلب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہری لفظوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ بھی بھول جاتا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے تب تم یاد رہو گے جب تم مجھے یاد رکھو گے، اگر تم مجھے بھول گئے تو میں تمہیں، تو اگر اس کا لفظی ترجمہ دیکھا جائے، یہ یاد رکھے قرآن مجید کی آیات کا بعض اوقات جب بالکل ظاہری معنی دیکھا جائے تو بات ہی نہیں بنتی۔ اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تب ہمیں یاد رکھے گا جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے۔ اگر ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو انسان تو بھول جاتا ہے، تو آیا اللہ بھی اسی طرح بھول جاتا ہے؟ نہیں، اللہ نہیں بھولتا۔ اللہ نے قرآن میں بار بار بتایا ہوا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ کبھی بھٹکتا ہے نہ کچھ بھولتا ہے۔ کوئی ذرہ بھی اس کائنات میں اس کے علم سے غائب نہیں ہوتا، وہ سینوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جان لیتا ہے،
اس پر کسی معاملے میں کبھی بھی جہالت اور لا علمی طاری نہیں ہوتی۔ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ توفیقات اور کچھ خاص رحمتیں ان کے لیے رکھی ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یعنی وہ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ کو اللہ یاد ہوگا، اور اگر جس انسان کو خدا یاد نہیں ہے اللہ وہ رحمت اس کو عطا نہیں کرے گا۔ یہ معنی ہے اس کا کہ تم اگر خدا کو یاد رکھو گے تو خدا بھی ان خصوصی رحمتوں کو عطا کرنے میں تمہیں یاد رکھے گا، وہ توفیقات دینے میں تمہیں یاد رکھے گا۔ لیکن اگر وہ دیکھے گا تمہیں اللہ یاد نہیں ہے تو پھر اللہ تو بے نیاز ہے، اسے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ خاص توفیقات تمہیں عطا نہیں کرے گا۔ یہ اور بھی ہے قرآن میں اور جگہوں پر ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے تو اللہ ان سے کہے گا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم نے اس دن کو دنیا میں بھلایا ہوا تھا۔ تمہیں حساب کتاب کی پرواہ نہیں تھی، بھولے ہوئے تھے نا، آج اس میں ڈال کے جہنم میں ہم تمہیں بھول جائیں گے۔ اللہ واقعاً بھول جائے گا؟ اللہ نہیں بھولے گا، لیکن رویہ ایسا اپنا لے گا جیسے اللہ کو یہ بند جہنمی یاد ہی نہیں۔ کیونکہ یاد ہوتا ہے تو رحم کسی پہ کرتا ہے، توجہ ہوتی ہے کہ یہ بڑی تکلیف میں کچھ کیا جائے۔ ہم رویہ ایسا رکھیں گے جیسے ہمیں کچھ یاد ہی نہیں ہے، تم لوگ یاد ہی نہیں ہو کہ تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، وگرنہ حقیقت میں اللہ کچھ بھی بھولتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اگلی جو آیات ہیں 153 اور اس سے اگلی آیات، اس میں ایک بنیادی ترین فکر اور کانسیپٹ بیان کیا گیا ہے جس کی طرف ہمیں لازماً توجہ کرنی چاہیے۔ بہت فرق ہے، بالکل بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ عوام الناس کے ذہنوں میں دین کا جو تصور ہے، وہ جو قرآن نے دین کا تصور بیان کیا ہے اس سے برعکس ہے۔ عجیب بات ہے، اور یہ قرآن سے دوری کے نتائج ہیں، قرآن سے ہدایت نہ لینے کے نتائج ہیں، اپنے دینی کانسیپٹ قرآن مجید اللہ کے بیان سے حاصل نہ کرنے کے نتائج ہیں۔ اور زیادہ تر تقریریں سن کے، شعر و شاعری سن کے تصورات بنائے ہوتے ہیں، نظریات بنائے ہوتے ہیں۔ کیا فرق ہے کہ بالعموم عوام الناس، خواتین و حضرات، مومنین و مومنات دین سے زیادہ تر توقعات رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ملے گی، یہ ملے گی، بلائیں دور، بیماریاں دور، حاجات مرادیں پوری، آخرت میں گناہوں کی معافی، شفاعت، سب طلب ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں آپ جب پڑھیں گے تو دین کیا ہے کہ اپنا سب کچھ دینے کے لیے اور اس دین کی سربلندی کی راہ میں، اللہ کی اطاعت میں اپنی جان و مال دینے کے لیے تیار رہو، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ بالکل برعکس ہے، ایک بندہ دین سے، اللہ سے، رسول سے، ائمہ سے صرف طلبگار ہے، منت مراد حاصل کرنے کا اسپیشلسٹ ہے، اسی کے وظیفے کرتا ہے، اسی کے چلے کاٹتا ہے، اسی لیے حج پہ جاتا ہے، اسی لیے زیارات پہ جاتا ہے، طلبگار ہے، اور نہ ملے تو ناراض جاتا ہے۔ اس کے اندر، اس کے ذہن میں دین کی ڈسک کی الٹی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے تو فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے رہنے کے لیے بنائی نہیں ہے، یہ تو آزمائش کی جگہ ہے، تم یہاں سکون مانگتے ہو، ہر چیز تمہیں یہاں ملے، جبکہ اللہ نے کہا یہاں تو تم آزمائے جاؤ گے، یہاں خدا نے جو تمہیں عارضی طور پہ دی ہے اس سب کو قربان کرنے کے لیے تیار رہو، جو تمہیں دینے کی جگہ رکھی ہے وہ میں نے اگلی دنیا رکھی ہے، وہ میں نے جنت رکھی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی ایسا وظیفہ بتائے مولانا صاحب میں بیمار ہی نہ ہوں، سبحان اللہ، ایسا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں، جو کہے گا وہ بھی جھوٹ بولے گا۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کوئی غم نہ آئے، سبحان اللہ، رسول اللہ کو غم آئے آپ کو نہ آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ تو ان کے غموں میں رونے والی قوم ہے، آپ کیسے کہتے ہیں ہمیں غم نہ آئے؟ غم آئے گا۔ جو اللہ نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اس دنیا میں اللہ
کی اطاعت کر کے جو کامیاب ہوئے ان کو اللہ وہ سٹیج عطا کرے گا کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یہاں پر یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھی. اب ذرا ان آیات کو سنیے. چونکہ یہ جہاد کا زمانہ تھا، مسلمانوں کو جہاد کے لیے ریڈی کیا جا رہا تھا. یعنی اللہ یہ کہہ رہا تھا تم ایمان لے آئے ہو، اس دین میں آ گئے ہو، اب تیاری کرو اگلی مشکلات کی، اگلی آزمائشوں کی. نہ کہ دین میں آ گئے ہو اب ہر چیز تمہیں پیش کر دی جائے گی اور تم لات پہ لات رکھ کے کھاؤ گے موجے کرو گے. رسول پاک تمہارے پاس ہیں، وہ تم ان کے صدقے دعا مانگو گے، ہر چیز تمہیں مل جائے گی، تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا. آپ دیکھیں پوری تاریخ رسول اللہ کی مدینے کی زندگی کی جنگوں سے، غزوات سے، مصیبتوں سے بھری پڑی. اے ایمان، آیت نمبر 153، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد لو. یعنی اللہ سے رابطہ سٹرونگ کرو تاکہ تمہارے قدم نہیں اکھڑے، تمہارے حوصلے بلند ہو جائیں. اور اپنے آپ کو صبر کی عادت ڈالو. تمہاری آزمائش ہونی ہے، تیاری کرو ان امتحانوں کی. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. 155. اب دیکھیے دین میں جو آئے اللہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم حتمن تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مال کی کمی سے اور افراد کی کمی سے اور ثمرات کی کمی سے. ہم تمہیں حتمن آزمائیں گے. اب وہ بندہ جو صرف لینا چاہتا ہے وہ تو بھاگ جائے گا اس سے. ہم تو دین میں آئے تھے لڈو کھانے، یہاں پہ تو کہہ رہے آزمائش دو. آپ فکر دیکھیں نا کتنی تبدیل ہے. لہذا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سارے دینی وہ رسومات جن کے بارے میں قبلہ نے یا قبلوں نے، قبلہ صاحبان نے بچپن سے بتایا ہے کہ اس سے یوں پوری ہوتی مراد، اس سے اس کے پیچھے دوڑ کے جاتے ہیں. جس دن کوئی دین تقاضا کرے نکلو باہر، اس دن نظر نہیں آتے. تو ایسے تو نہیں ہوتا. تو پھر جس طرح کی فکر ڈیویلپ ہوتی ہے اسی طرح کے نتائج بھی دیکھنا. لہذا بعض معرفت لوگوں نے خوب کہا کہ اگر آج امام حسین علیہ السلام موجود ہوتے اور وہ نکلتے مدینے سے اور پھر وہ مکہ جاتے اور پھر مکہ سے عراق کے لیے نکلتے، تو بہت سارے لوگ واٹس ایپ پر رپورٹیں دے رہے ہوتے امام پہنچ چکے ہیں فلان جگہ پر، دعا کریں، 1000 مرتبہ درود شریف کا ورد کریں، امام پہ کوئی مصیبت نہ آئے، لیکن گھر سے باہر نہ نکلتے. اسی ایکسپرٹ ہے نا. فلانے آیت اللہ نے کہا یہ والی صورت پڑھو، بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں، ٹال جائیں گی. سبحان اللہ. مصیبتیں ٹلتی ہیں مقابلہ کرنے سے، نہ کہ گھر بیٹھ کے وظیفے کرنے سے، عمل نہ کرنے سے. یہ چیزیں جب عمل کا اور پریکٹیکل اقدام کا آلٹرنیٹ بن جائیں، سمجھ لیں اس قوم کا بیڑا غرق ہو گیا. ورنہ آئیں اور کر کے وظیفے اسرائیل کو کچھ کر کے دکھائیں. کریں. سارے وظیفے بتانے والے آپ کے پاس ہیں کہ نہیں ہے نا؟ سارے مل کے کٹھے پھونک مارو اسرائیل بسم کرو. کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. پھیپھڑے آپ کے تباہ ہو جائیں گے پھونکے مار مار کے، اسے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ تاثیر رسول اللہ کی پھونک میں ہوتی. پھونک مارتے مکے والے مکے میں گھروں میں ہی جل جاتے سارے. خیبر والے ادھر اندر بیٹھے بیٹھے بسم ہو جاتے پھونکوں سے. ایسا نہیں ہے. آپ قرآن میں جب دین پڑھیں گے آپ دیکھیں گے پریکٹیکل. آپ کو زحمت کرنی ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، تب اتنی قیمتی چیز جس کا نام جنت ہے ملے گی. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ چٹکی بھی جاؤ جنت میں جاؤ، بیٹھے بیٹھے فلان کر کے ایک واہ کرو جنت، ایک نعرہ لگاؤ جنت. ایسے کر رہے ہیں. یہ چیزیں آپ کو قرآن میں بالکل بھی نہیں ملیں گی. ہوتا یہ سارا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نام پر ہے، لیکن ان برگزیدہ بندوں نے کہا کہ ہمارے نام پہ جب سنو پہلے دیکھنا اللہ نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے. ہمارے نام پہ جھوٹ کا شکار، ہمارے نام پر خرافات کا شکار مت ہو جانا. چونکہ تمہیں جو لوگ گمراہ کریں گے وہ ہمارے نام پہ ہی کریں گے. ابلیس تمہیں یہ نہیں کہے گا ان کے خلاف کرو، وہ تمہیں کہے گا انہوں نے یہ کہا ہے، اور بیچ میں اپنا زہر شامل کر دے گا. لہٰذا ہماری جو دینی فکر ہے وہ سب سے پہلے کہاں سے آنی چاہیے؟ اللہ کی کتاب سے آنی چاہیے. لیکن اللہ کی کتاب سے آپ دیکھیں اکثریت اس ماہ مبارک رمضان میں امت کی اکثریت تلاوتیں کر رہی ہے نا، لیکن ہدایت نہیں لے رہی. ایویں لگے ہوئے طوطوں کی طرح. میں لفظ بولتا ہوں سخت تاکہ ذرا جھٹکا لگے، بعض لوگوں کو غصہ بھی آ جاتا ہے.
تو اللہ نے ہمیں طوطا نہیں بنایا، انسان بنایا، طوطوں کی طرح۔ میاں میٹھو چوری کھانی ہے، میاں میٹھو چوری کھانی، اسے پتہ نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں۔ پتا ہوتا طوطے کو؟ نہیں پتا ہوتا۔ ادھر بھی طوطے کی طرح۔ کس نے اس طرح قرآن پڑھنے کو رواج دی ہے؟ آپ ائمہ کے فرامین پڑھے؟ نہیں فرمایا۔ انہوں نے کہا تلاوت قرآن کو اس طرح پڑھو، آرام سے پڑھو تاکہ سمجھو، اور سمجھو تاکہ اس پہ عمل کر سکو۔ انہوں نے یہ بتایا ہے۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں کس نے رواج ڈال دی، اور یہ داستان بہت لمبی ہے، ہم یہیں پر اس اتنے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ آزمائش والی آیت کے بعد آپ مشورے سنتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ وہ ہیں، ان کو خوشخبری سناؤ کہ جن پر جب مصیبت آتی ہے تو بھاگ کے اپنی بیل میں نہیں گھس جاتے، بلکہ کہتے ہیں مصیبت آئی تو کیا ہوا، ہم تو اللہ کے ہی ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس کی راہ میں جان چلی جائے، اس سے بڑھ کے کیا بات ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے۔ یہ صرف مردوں پہ نہیں پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو بھی مصیبت، آیت کیا کہہ رہی ہے، جب ان کو خوشخبری سنائیں کہ جب کوئی مصیبت ان پہ آتی ہے تو وہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ مصیبت زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی، جان چلی جائے گی، تو اسی کی راہ میں تو ہم جان دیں گے جس کے ہم ہیں، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اگر اس کی راہ میں قتل ہو گئے تو کیا خوب، ورنہ شوگر سے یا بواسیر سے یا فلان سے تو مرنا ہی مرنا، تو کیا بہتر کہ ہم اس سے مر جائیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں۔ یہ فکر ہے جو قرآن مجید دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک، اللہ کن کی تعریفیں کرتا ہے، اللہ کن پر افتخار کرتا ہے، اللہ کن کو داد دیتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو نا کن کے کام، کن کو دیکھ کے خداوند عالم داد دیتا ہے اور کن پر رحمت نازل کرتا ہے، تو وہ یہ مرد میدان ہے، نہ کہ گھروں میں گھسنے والے، ٹھیک ہے نا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ انہی پہ صلوات ہے، انہی پہ رحمت ہے، اور ہدایت یافتہ دیکھنے ہو تو وہ بھی یہی ہے، باقی نہیں ہے، مرد میدان ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ آپ دیکھ کتنا کلیئر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اتنی کلیئر آیات، فکر اللہ نے بیان کر دی۔ اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے ہمیں؟ جس کا دل نہ ہو ایسا بننے کا، کہتا ہے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض لوگوں کو کیونکہ سمجھنے کا دل نہیں ہوتا اس لیے سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ قرآن مجید بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ 159۔ یہ جب سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے تو ایک جو بہت بڑا چیلنج تھا وہ یہودیوں کے، ان کی چالیں اور ان کی خرابیاں، اور خاص طور پر ان کے علماء کی 2 نمبریاں بلکہ 10 نمبریاں، کہ اللہ کے نبی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، یہ وہی ہے، پھر بھی اپنی پبلک کو اپنے پیچھے رکھنے کے لیے جھٹلاتے تھے، بہانے بناتے تھے، چھپاتے تھے وہ باتیں جو تورات میں لکھی تھی، اور عوام اتنی زبردست تھی کہ تورات کو یوں چھوڑا ہوا تھا کہ پتہ ہی نہیں تھا اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ وہی صورتحال جو آج ہماری ملتی جلتی ہے، عوام الناس کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ بچپن سے 10-12 آیتیں سنتے ہیں جس پہ نعرے مارنے ہوتے ہیں، باقی قرآن پتہ نہیں کس کے لیے چھوڑا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ سلیکٹڈ آیات ہیں وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا حاجات کے لیے اما یجیب کا ورد ہے، یا فلان ہے، یا قل هو اللہ خوش نصیب ہے جو نماز میں پڑھنی ہوتی ہے، انا انزلنا انا اعطینا سورۃ الفاتحہ، باقی قرآن اس کا ویسے ہی فاتحہ پڑھ دیا، اس لیے ایک دفعہ پڑھ کے کہتے ہیں ختم، ہم نے قرآن کیا کر لیا، ختم کر لیا۔ صحیح معنوں میں کہتے ہیں، یہ جملہ صحیح بولتے ہیں، چونکہ اس کے بعد اس کی طرف بوئی نہیں کرنا ہوتا، ختم کر دیا۔ تو یہ جو یہودی علماء تھے یہ کیا کرتے تھے، اور یہ آیات قرآن عبرت اور ہدایت کے لیے، کہ جو بھی جس قوم کے بھی عالم یہ کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ہر زمانے میں رہنمائی کرتی ہے، مزاج بتاتی ہے اور کہتی ہے مزاج چھوڑ دو، یہ مزاج اس کے نتائج یہ نکلیں گے۔ 159 سورۃ البقرہ۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ جو ہم نے نازل کیا ہے واضح آیات اور ہدایت، اس کو چھپا لیتے ہیں۔ ظاہر یہ کام کون کرتے ہیں؟
جو اس کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے، جن کا کام تھا لوگوں کو بتائیں، وہ بتاتے ہی نہیں۔ بینات اور ہدایت کو چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہے اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں اسے بیان کر دیا ہے، یہ ٹھیکیدار چھپا لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے یہ بتائیں گے تو کسی نے داد ہی نہیں دینی، پبلک کو وہ دین بتاؤ جس میں کچھ کرنا نہ پڑے، بندہ جنت میں پہنچ جائے، منتیں مرادیں پوری ہو، شفاعت ہو، بڑی خوش ہوگی پبلک۔ لیکن پبلک کو یہ قرآن والا دین بتاؤ کہ تمہیں کچھ ہمیں کرنا ہے، پھر وہ کسی بندے نے تقریر میں کہا تھا اگر ان ہستیوں کو ماننے کے بعد بھی ہم نے عمل کرنے ہیں پھر ان کو ماننے کا فائدہ کیا؟ فکر دیکھیں کیسی زبردست تقریر فرما رہے تھے کہ اگر اہل بیت اطہار کو ہم نے مان کر پھر بھی ہم نے عمل کرنے ہیں تو پھر ان کو ماننے کا فائدہ کیا؟ عقل دیکھیں آپ۔ اور آگے والے بیٹھے کہتے ہیں کام چور، کہتے ہیں سبحان اللہ، جن کا دل نہیں کرتا اللہ کی اطاعت کرنے کا، حرام و حلال کی تمیز کرنے کا، ایسی باتوں پر ان کو بہت زیادہ مزہ آتا مفت کا پیکج لینے پر۔ جب ہم نے لوگوں کے لیے اسے کتاب میں بیان کر دیا، یہ چھپا لیتے ہیں، یہ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو میڈل دیا۔ میڈل کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے ہدایت کرنی تھی لوگوں کی، چھپا کے انہیں گمراہ کر دی۔ 160 اب ان میں سے کسی کو خیال آئے کہ یار میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، بڑی داد تو لی ہے عوام سے لیکن اللہ کی صاف صاف باتیں نہیں بتائیں، اس کو خیال آ جائے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے یا اللہ میں نے جو غلطیاں کی ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا، تیرا دین صحیح نہیں بتایا، مجھے معاف فرما دے، ماہ رمضان ہے، شب قدر ہے، معاف۔ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیسے؟ جو جرم ایسا ہے جس سے لوگ متاثر ہوئے ہیں پہلے اس کا سد باب کیا جائے۔ جتنے پہلے داد لی ہے اب لوگوں کو بتاؤ کہ میں نے 2 نمبری کی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں صاف صاف نہیں بتاتا تب میں توبہ قبول کروں گا۔ یہ نہیں کہ 1000 بندہ گمراہ کر کے گھر میں بیٹھ کے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے، کون اس لعنت سے بچیں گے؟ اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت سے کون بچیں گے؟ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی۔ بندہ خوش ہو جائے میں توبہ کرتا ہوں، آگے فرمایا وَأَصْلَحُوا، اور جو خرابی کی ہے اس کی اصلاح کرے، وَبَيَّنُوا، اور جو چھپایا تھا اسے بیان کرے۔ توبہ، اصلاح اور بیان، یعنی جس طرح کا گناہ ہے توبہ بھی اسی طرح کی ہوگی، نہ کہ سارا کچھ کر کے 2 منٹ میں توبہ کر لو۔ بھائی کا مال کھا گیا، بہن کا مال کھا گیا، رشتہ دار کا کھا گیا، یا اللہ میری توبہ۔ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ جب جس کا کھایا اسے واپس کرو۔ فلان سے قرضہ لیا، دینے کا ارادہ ہی کوئی نہیں، شب قدر آئی، اعمال میں آیا، یا اللہ مجھے وہ قرضہ معاف فرما۔ ایسے قرضہ معاف تھوڑی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم پاکستان کی طرح تھوڑی ہے کہ قرضے معاف ہو جائے چکر دے کر۔ بینک والے کو رشوت دے دی یا کہیں پر ٹیلی فون کرا لیا جی معاف ہو گیا، جھوٹ بول کے، اللہ کا سسٹم یوں تھوڑی ہے معاف کر دے۔ کہتا توبہ کرنی ہے نا، جا پہلے واپس کر، مرد بن، واپس کر، جرات ہے تیرے اندر، کھانے کی تیرے میں تجھے مزے آتے تھے، واپس کرنے کے مزے کیوں نہیں آتے؟ جب تک تو اپنی خرابی کا سد باب نہیں کرتا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ الا الذی، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کریں اور بیان کریں۔ ہاں اگر ایسا کریں فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، لیکن میرے طریقے سے توبہ کرو، نہ کہ 2 نمبری کر کے، توبہ میں بھی 2 نمبری کرو، وہ بھی اس طریقے سے نہ کرو جس طریقے سے میں کہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ 2 طریقے ہوتے ہیں معمولاً۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی جلدی جلدی ایک پارے کا خلاصہ بیان کر دو۔ جو خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے اس سے انسان گین بہت کم کرتا ہے، جنرل نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے کون کون سی باتیں ہیں۔ لیکن آیات قرآن کا حق یہ ہے کہ میں 1000 آیتیں بغیر توجہ کے پڑھ جاؤں، یہ کم ہے، لیکن میں ایک آیت کو اچھی طرح جان لوں کہ اللہ مجھ سے کیا فرمانا چاہتا ہے، تو یہ ان 1000 آیات کو بھاگ دوڑ کے پڑھنے سے اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار
یا اللہ یا رحمان یا رحیم درود و سلام بھیج محمد و آل محمد پر، اور اس بہار قرآن کے مہینے میں پروردگار اسی قرآن کی ہدایت سے ہمارے دلوں کو بہار عطا فرما۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے تقوی کو بہتر بنانے کی اور اپنے اندر سے گناہوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں، بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارا عزیز وطن پاکستان اور پاکستانی قوم انتہائی سخت اور مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ پروردگار ہمارے وطن پر، ہماری قوم پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ وہ لوگ جو اس ملک پر اور اس قوم پر رحم نہیں کرتے اور اس کے مخلص نہیں ہیں، پروردگار ان کے شر سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر اور خیر پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔